کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور فرمایا۔ عزیزوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص، نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو شروع کرنے کے بعد آپ کی اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے وظیفے کو کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت ہی خاص اور لاجواب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مشہور، مؤثر اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو کرنے والا اپنے رب کی بے شمار عنایتوں سے اثر اندوز ہوتا ہے۔ دوستو، کئی لوگ وظیفہ پڑھنے سے گھبراتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ عمل نہیں جس میں جنات وغیرہ کو تابع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کی ہر انسان کی زندگی کو اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمارے جسم کو کسی روح کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارے جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، عمل شروع کرنے سے قبل عامل کو اپنے حصار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عمل کرنے کے دوران عامل کو عمل شروع کرنے سے قبل اپنے حصار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وظیفے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، عمل کے درمیان ایک دن کی پڑھائی ناغہ ہو جانے پر عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وظیفے کو پڑھنے والے حضرات کی کسی مجبوری کے سبب ناغہ ہو جانے پر اگلے دن پھر اسی وقت تلاوت کر سکتے ہیں۔ وظیفہ انسانی زندگی کو خوبصورت، خوشحال، نیک اور پر نور بنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، جبکہ عمل روحانی قوتوں کو تابع کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ عمل پڑھنے والے کے لیے کئی طرح کے سخت پرہیز درکار ہوتے ہیں، جبکہ وظیفے میں ایسا کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے ہمارے اس ویڈیو کو سننے والے حضرات سے میری عاجزانہ التماس ہے کہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اگر آپ کو اپنی فکر نہیں تو اپنی اولاد کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنے نسب اور نسل کی خاطر اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کو کرنے والے شخص کو رب کریم ان تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے جس کا اس شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، وظیفہ پڑھنے والے شخص کو لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ اپنے سر پر بٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس وظیفے کو کرنے والے شخص کو کبھی کسی محتاجی سے واسطہ نہیں پڑے گا، غربت و افلاس کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر اپنے من میں 1 کروڑ روپے کی بھی آرزو کرے گا تو بفضل باری تعالیٰ جلد حاصل ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کا کاروبار وسیع ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص پر دولت بارش بن کر برستی رہتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے شخص کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے گھر بے شمار مال و دولت جمع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے بچوں کی شادی کی عمر ہوتے ہی اچھے گھروں سے، نیک گھروں سے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے گھر پر کئی دنوں تک بیماری نہیں رکتی۔ اگر کوئی بیمار ہو بھی جاتا ہے تو ایک خاک کی چٹکی سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص پر اگر قرض ہے تو فوراً ادا ہوتا ہے اور زندگی میں پھر کبھی وہ شخص قرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کو روز بے شمار دولتیں حاصل ہوتی ہیں اور اسے کبھی کسی دوسرے شخص سے کتنے ہی بڑے کام کو کرنے کے لیے رقم ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے گھر کے کسی بھی فرد پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا، بلکہ پلٹ کر اسی پر چلا جاتا ہے جو شخص جادو ٹونا کرا کے لایا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کی اولاد نیک نامی ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو
پڑھنے والے شخص کی زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا، زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کو ہمیشہ غیبی امداد حاصل ہوتی رہتی ہے۔ رقم کا ملنا تو اس عمل میں ایک عام بات ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص اور اس کے اہل و عیال کی طرف مصائب زمانہ منہ کر کے نہیں دیکھتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کو دولت کے ساتھ عزت، شہرت، نامور حاصل ہوتی ہے۔ عزت، شہرت، نامور حاصل ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کئی بار نصیب ہوتی ہے۔ حج بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے گھر امن، چین، سکون اور خوشحالی قائم رہتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے من کے اندر کوئی آرزو، کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی خواہش پیدا ہوتی بھی ہے تو فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے بچے ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں اور خاص عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو اول آخر 7 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 450 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تلاوت کرنا ہوتا ہے اور 308 مرتبہ یا رزاقو کی تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ درود شریف، بیچ میں 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر 308 مرتبہ یا رزاقو، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف۔ بس اتنا کرنا ہے۔ سامعین، ہمارا ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف رضا الہی ہی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسی طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے خدمت میں پہنچتی رہے تو حضرات ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، جس سے کہ ہماری آنے والی ہر اگلی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہم وقت سب سے پہلے آپ کے خدمت میں پہنچایا کرے۔ ایک شعر عرض ہے کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ اسی کے ساتھ ایک شعر یہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر ذات سفر پیدا کر۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔